جب اصرار کیا زیادہ، سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی میرے نور نظر لگتی دیگر پیارے بیٹو، مدینہ منورہ میں 3 دن گزر گئے، جنگ کا اعلان ہے، جہاد کا اعلان ہے، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دی، کسی نے کھجور پیش کی، کسی نے کپڑا دیا، کسی نے عطیر دیا، کسی نے تلوار دی، کسی نے نیزہ دیا۔ میرا غریب گھر ہے، بیوہ ہوں، عورت ذات ہوں، کل میدان بدر میں جنت لوٹے گی، سارا مدینہ جنت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا۔ تم ابھی معصوم بچے ہو، میں عورت ذات ہوں، میرا گھر کوئی حصہ نہ ڈال سکے گا، مال میرے پاس نہیں، دولت میرے پاس نہیں، کپڑا میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میں کیا جا کر پیش کروں؟ معصوم بچے کہنے لگے امی جان اپنی حسرت بتاؤ، اپنی تمنا بتاؤ، اپنا ذوق بتاؤ، اپنا شوق بتاؤ، روٹی کیوں ہے؟ امی جان کہنے لگی بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے صبح تم دونوں چلے جاؤ اور جا کر میدان جہاد میں شریک ہو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کرو، یہاں تک کہ تمہاری ماں تمہاری قربانی کی شہادت کی خبر سنتی جائے گی، 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھ کر قبولیت کے لیے جھولی پھیلاتی جاؤ گی۔ سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھو، جگر دیکھو، گردہ دیکھو، یتیم پونجی، یتیم سرمایہ، غریب بچے، بیوہ عورت کے یتیم بچے ہیں، ان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہے۔ قرآن اونچا ہو جائے، ایمان اونچا ہو جائے، اللہ کا نام اونچا ہو جائے، میری اولاد اس کے نام پہ ساری کٹ جائے۔ بوڑھی عورتیں تھی، اپنے بچوں کی گردن پیش کر رہی ہے قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، قبر حشر کے لیے۔ آج یہ بھی عورتیں ہیں اپنے بچوں کی حجامت بھی اسلام میں نہیں بنواتی، کپڑے بھی انگریزی سے پہناتی ہیں، شکل بھی انگریزی بنا کر رکھتی ہیں بچوں کی، اور بڑی خوش ہوتی ہیں۔ سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں بچوں کو لے کر، اپنی یتیم پونجی کو لے کر، اپنا یتیم سرمایہ لے کر، اپنی زندگی بھر کا اثاثہ لے کر دربار رسالت میں پہنچ گئی۔ جواب ملا بچے چھوٹے ہیں، جنگ کے قابل نہیں، جہاد کے قابل نہیں۔ سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رو دیا میرے آقا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، بے سہارا ہوں، یہ میری یتیم پونجی ہے، میرا یتیم سرمایہ ہے، اسے ضرور قبول فرماؤ۔ کسی نے کہہ دیا یہ پرلا تو بڑا معلوم ہوتا ہے، چھوٹے والا ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ صحابہ کے بچوں کا جذبہ دیکھو، آج ہم خوش ہوتے ہیں بچے اگر مال لوٹ کے لائیں، خون کما کر کے لائیں،
धोखा फरेब करके आए, माँ बाप भी खुश होते हैं, बीवी बच्चे भी खुश होते हैं, और ये भी इंसान थे, ये भी औरतें थी, ये इनका भी पेट था, ये भी बेवा औरत थी। यतीम पूंजी को अल्लाह के नाम पर जिबा कराने के लिए कोशिश कर रही है। बच्चों का हौसला देखो। कोशिश है मैं पीछे न रह जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया, मैंने ये दोनों बच्चे कबूल कर लिए, बेवा का शौक है, बेवा का शौक है, इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान बदर में इनका ख्याल करना तेरी जिम्मेदारी है। मैदान जिहाद में चले गए, दोनों बच्चे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दाएं बाएं खड़े हो गए। और जब बच्चे जाने लगे, अम्मा ने दोनों बच्चों के कुछ कान में कहा, सारे कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय, अम्मा ने कुछ कान में कहा, मासूम बच्चों के कान में मां ने कुछ कह दिया और ये कह दिया, ख्याल करना पीठ में जख्म खाओगे तो दूध माफ न करूंगी, सीने पे जख्म खाना। मेरे बच्चों को कयामत के दिन अपनी मां का सर नीचे ना कर देना। दोनों शहीद हो जाना। खलसा, तू अपनी यतीम बच्चों को कुर्बान करा के खुश हो रही है? यतीम पूंजी को कचवा कर अल्लाह के नाम पे जिबा करा के तू खुश हो रही है? खलसा कहती है, हाँ, इसलिए कि कल क़यामत में अल्लाह पाक जब लोगों को बुलाएंगे, किसी को कुछ कहकर बुलाएंगे, जब मुझे बुलाएं तो ये आवाज आए, दो शहीदों की मां को बुलाओ, दो शहीदों की मां को बुलाओ। कहाँ है? यही तमन्नाएं हुआ करती थी हज़रात की। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई, पहली रात है, बिना जुल्म सोए हुए हैं, उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की कोशिश, उम्र भर की हसरतें, सारी आरज़ुएं आज पूरी हुई है। लेकिन रात को ऐलान हो गया, फिरू फी सबीलिल्लाह, निकला अल्लाह की राह में, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें बुलाया, मैदान जिहाद में आओ। ये सर उसकी अमानत है, ये धड़ उसकी अमानत है, ये जुबान उसकी अमानत है, ये आंखें उसकी अमानत है, उसके नाम पे कुर्बान कर दो, अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे, उसने जनाबत में डूब गए। हज़रत हमज़ा ने ये बीवी के चेहरे पे नजर डाल रखी है और बोलते नहीं है। बीवी का ये लगी हमज़ा, कुछ कहना चाहते हो मगर कहते नहीं, शर्माते हो, मुझे और समझ के कहते नहीं कि मैं घबरा जाऊंगी। हमज़ा, जिसका भी कमरे वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम कलमा पढ़ते हो, उसी का मैं पढ़ती हूँ। मुझे हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहना चाहते हो, जिहाद में जाना चाहते हो। हमज़ा, मेरी भी सुनो, चले जाओ, वापिस आने की कोशिश ना करना। बचकर आने की कोशिश न करना। क्यों? तुम्हारा दिल नहीं मिला दोनों का, तुम्हारी तबीयत नहीं मिली। एक रात की दुल्हन अपने खालिद को कुर्बान करना चाहती है।
حنظلہ کی بیوی کہتی ہے تمنا صرف ایک ہے کہ کل قیامت کا میدان لگے اور لوگوں کو آوازیں آئیں، جب میرا نام آئے اللہ کی عدالت سے آواز آئے ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ، ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ خامن قربان، بچے قربان، اور بچے بھی کیسے؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دونوں بچے کھڑے تھے، سجی کھبے میرے دونوں بچے کھڑے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں لگا رکھا تھا۔ میدان بدر گرم ہوا، مجھے یہ دونوں بچے کہنے لگے چچا جان وہ ابو جہل کون ہے، ہمارے نبی کا دشمن کون ہے، ہمارے نبی کو ستانے والا انہیں کون ہے؟ عبدالرحمن نے اشارہ کر دیا وہ جو سرکس گھوڑے پہ سوار ہے، اچھلتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے، وہی ابو جہل ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا سا منہ آگے کو چھوٹے بھائی نے نکالا، ذرا سا منہ بڑے بھائی نے نکالا، نہ زبان ہلی، نہ آواز نکلی، نہ بات کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گیا۔ دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بنا لیا۔ اور عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں دایاں بایاں دیکھتا ہوں تو اچانک بالکل خالی ہے، اور یہ کہتے ہوئے دونوں عزیز بچے دوڑ گئے تلوار لے کر، کہتے ہیں قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب داری کو۔ دونوں بچے دوڑ گئے، جا کر باغ کی طرح ٹوٹ پڑے، دونوں ٹانگیں ابو جہل کی کاٹ دی، گھسیٹ کر نیچے گرا لیا۔ صحابہ جوان صحابہ کرام کو آواز دے رہے ہیں، خمسہ کے بچے، یتیم بچے، غریب بچے، ماں جھولی پھیلائے بیٹھی ہے، الہی میرے بچوں کی قربانی قبول فرما۔ آج مرد بھی عورت بھی اپنے گرے دانے میں منہ دے کر جھانک کر رکھ کر کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دین و ایمان کے لیے، قرآن کے لیے اولاد بھی، مال بھی، جان بھی سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم کیا کچھ قربانیاں کر رہے ہیں؟ آج ہم سے اپنی تمنا قربان نہیں ہوتی، شوق قربان نہیں ہوتا، رسم قربان نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی میں جتنی رسومات ہیں گن گر کر عورتیں پورا کرتی ہے۔ دوڑے دونوں بچے، پوچھا تم کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، کیا کرو گے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کمبل والے پر۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں پہ مر مٹنا ہماری جان ہے، مر مٹنا ہماری شان ہے، اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دینا مسلمان کی شان ہے۔ نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اسی جنگ میں
بدر میں اسی جنگ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ جاؤں گی جنگ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ذات ہے کیا کرے گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی. شوق دیکھو، تمنائیں دیکھو، حسرتیں دیکھو، آرزویں دیکھو، دل کی دھڑکنوں میں بسنے والی دنیا دیکھو. اجازت مل گئی. 3 طرف مرد پہرا دے رہے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک طرف یہ ام عمارہ تلوار لے کر اور پہرا دے رہی ہے. کبھی عورت نبی کی پہرے دار تھی، قرآن کی پہرے دار تھی. بدقسمت قوم آج عورت اپنی عزت کی پہرے دار میں رہی، اپنی ایمان کی پہرے دار میں رہی. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں تھا، طوفان آیا، جہاز ٹوٹا، تختہ تختہ ہو گیا. کوئی ڈوب گئے، کوئی غرق ہو گئے، کوئی پتھر پہ بچ گئے. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر تختے پہ بہ رہی ہے. ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہ رہا ہے. اس نے عورت کو اکیلی دیکھا، بدماشی کا ارادہ ہوا. ہے جو عمل کے بدماش بن جائے وہ ایسے وقت میں بھی، طوفانوں میں بھی، ہواؤں میں بھی، غرق ہونے میں بھی، سیلابوں میں بھی، رمضانوں میں بھی بدماشی کرتے رہتے ہیں. عمل کے مارے ہو جن کے مقدر میں جو کے اندارے لکھے گئے وہ کبھی بھی باز نہیں آتے. اور اکیلی دیکھ کر اس طوفان میں بھی، سمندر میں بھی بدماشی یاد آ گئی. اپنا تختہ چھوڑ کر عورت کے تختے پہ آ بیٹھا، برائی کا ارادہ کیا. عورت نے عمدن اپنے بچے کو رلایا. ظالم نے بچہ چھین کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا، گہرائیوں میں پھینک دیا. اللہ والی تھی، اس کا یقین تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے. جب دیکھا کوئی سہارا نہیں، بیٹھی رہتی ہوں تو عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں تو جان جاتی ہے، ڈوب جاؤں گی. وہی جھولی پھیلا دی، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الأرض. میرے مولا تو ہر جگہ موجود ہے. میرے گھر والا کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں. یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. تو ہر ایک کا نگہبان ہے. واللہ عزیز ذوالانتقام. اللہ میری آبرو بچا، میری عزت بچا. لکھا ہے پانی میں سے ایک جانور کی گردن سی نمودار ہوئی اور حبشی جوان کو ایک لقمہ بنا کر لے گئی. لقمہ بنا کر لے گئی. آج بھی ہر مرد کے ساتھ خدا ہے، ہر عورت کے ساتھ خدا ہے. ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے. مالی قربانی کو بھی جانتا ہے، جانی قربانی کو بھی دیکھ رہا ہے. کتنے سپارے ہم پڑھ سکتے ہیں، کتنے پڑھے ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی عبادت کی ہے، رب کو سارا پتہ ہے. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دے رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں. ام
ہمارا سامنے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے ہیں میرے والا علاقہ میرا طرف میرا موقع عورت کا ہے، آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا، قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے ہیں میرے والا علاقہ میرا طرف میرا موقع عورت کا ہے، آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا، قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا۔ کتنی دلیر عورت تھی، اور یوں ہی نہیں کہ ویسے کھڑی رہی ہو، 7 کافر قتل کیے ام عمارہ نے، 7 کافر کاٹ مارے، 13 زخم اپنے جسم پر تلواروں کے کھائے، رونے سے ہے، بدر کا میدان ہے، ایسے وقت میں احد کا میدان ہے، ایسے وقت میں بھی عورتیں اتنی دلیر ہوا کرتی تھی۔ آج ہم دن گن رہے، اتنے روزے ہو گئے، اتنے روزے ہو گئے، جان چھٹنے میں کتنے دن رہ گئے۔ خدا کی قسم ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو رویا کرتا تھا کہ کس کس کے لیے آخری روزے آ گئے، اس کے بعد رمضان آئے گا تو صحیح مگر ہم کما لیں گے۔ زندگی میں آنا یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا انعام ہے ہم پر۔ یہ شب قدر آ رہی ہے ان علاقوں میں، اللہ کا قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ایک رات میں نے ہوتی ہے، دفتر میں ساری رات کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، تلاوت میں نہیں کاٹی جا سکتی، دوسری میں رات کا کاٹنا مشکل ہے، استغفار میں کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، ورنہ باقی کوئی نہیں چیز حضرات کے لیے۔ انہیں عشق تھا، انہیں محبت تھی، انہیں سوچ گزار تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی، ان حضرات کے لیے انہیں عشق تھا، انہیں محبت تھی، انہیں سوچ گزار تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی، اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں ام عمارہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کی، پہرے داری کی، حفاظت کی، 7 کافر کاٹے، اپنے بدن سے 13 زخم کھائے، اس وقت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال ہے، 90 سال عمر ہے۔ اس عمر میں جذبہ دیکھو، اگلے سال احد آ گیا، میدان احد لگ گیا، شیطان نے غلط خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، لاٹھی لے کر باہر نکل آئی، احد کے پہاڑ کے قریب آئی، جو لوگ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں ان سے پوچھتی ہے میرے محبوب کی خبر بتاؤ، میرے آقا کی خبر بتاؤ، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ۔ ایک چولہا اوپر سے آیا، انہوں نے خبر دی تیرا گھر والا شہید ہو گیا، دوسرا چولہا آیا، اس نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرا چولہا آیا، اس نے خبر دی تیرا بھائی شہید ہو گیا، چوتھا چولہا آیا، اس نے خبر دی تیرا داماد شہید ہو گیا۔
گھر کے 4 آدمی شہید ہو گئے، عشق میں فرق نہ آیا، محبت میں فرق نہ آیا، لگن میں فرق نہ آیا، سوز و گداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس عمر میں 90 سال عمر ہے، نگاہ کم ہو گئی زخموں کی وجہ سے، پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گولڈے چھل گئے، کوڑیاں چھل گئی، منہ کے بل، تھوڑی کے بل چڑھنا چاہتی ہے، وہ بھی چھل گئی۔ اوپر سے جو لوگ آتے ہیں پہاڑ سے جلنے سے، ان کو کہنے لگی کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، او لوگوں مجھے چڑھا دو، مجھے سہارا لگا دو، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں کمزور ہو گئی، میں ضعیف ہو گئی، زخموں نے مجھے کمزور کر دیا، تیرا زخم مجھے آ گئے بدر کے میدان میں، مجھے چڑھا دو، اور میں چاہتی ہوں کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ میری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ترس گئی، میں بےتاب ہو گئی، میں بے قابو ہوگی، میرا حوصلہ جاتا رہا، لوگوں جلدی کرو مجھے کسی طریقے سے پہنچا دو۔ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی ہے، گھٹنے چھل رہے ہیں، تھوڑی کے بل بھی چڑھ رہی ہے، تکلیف سے آ رہی ہے، تو رحمت کائنات جب بھی کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے گا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام عمارہ کو دیدار کرانے کے لیے خود تشریف لا رہے، قربان جاؤ ام عمارہ تیرے مقدر پہ، سرکار تشریف لا رہے تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے تشریف لے آئے، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، رحمت والا دامن پکڑ لیا۔ وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہوں گے، وہ کتنی برکتوں والی مائی ہوگی، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ام عمارہ کہ 4 رشتہ دار آج شہید ہو گئے، میں افسوس کرتا ہوں، میں تعزیت کرتا ہوں، مجھے صدمہ ہے، تیرے 4 گھر کے آدمی شہید ہو گئے۔ سنو مرد عورت اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر حیران ہو جاؤ۔ ام عمارہ کہتی ہے میرے آقا اللہ قبول فرمائے 4 گھر والوں کی شہادت اور قربانی، باقی میرا کچھ نہیں گیا، میرا آج سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے کب گئے، میرے غم دور ہو گئے، میری کائنات آباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہتی ہے تیری صورت تیری سیرت تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت
تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، او میرے آقا تیرا دم سلامت ہے، تیرا دیدار مل گیا، میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے ٹل گئے، میری کائنات آباد ہو گئی۔ احد پہاڑ کے اوپر جنگ والے دن ان میں ہمارا جیسے مائی بوڑھی عورت پہنچ گئی۔ تمہیں کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی، تمہیں تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی، دل میں حسرت کبھی نہیں ہوئی۔ ہر آدمی پوچھتا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو کئی آدمی کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں اپنی بیگم کو خواب میں دیکھ لوں، خامن مر جائے فوت ہو جائے، کئی عورتیں پوچھتی ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں اپنے پیارے خامن کو خواب میں دیکھوں۔ کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کوئی ایسا ورد بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔ خبر ہی نہیں تمہیں زیارت کے تمنا کیسے پیدا ہو۔ مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خبر باہر جنگل کی طرف نکلی، باغوں میں پھیلی۔ ایک نوجوان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، کسی نے جا کر اس کو بتا دیا کہ سرکار کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وفات ہو گئی۔ جیب میں سے چاقو نکالا، دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی۔ لوگوں نے کہا ظلم کر دیا، قہر کر دیا، ٹکرے کھائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، محتاج بن گیا، جوانی کا بیڑا غرق کر لیا۔ اور کہنے لگا کچھ بھی کہو، جو آنکھیں محبوب کے دیدار سے محروم ہو گئی ہو ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا؟ کس کام کی وہ آنکھیں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی دامن پکڑے کھڑی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ۔ تم ہوتے تو بنگلے کی دعا منگواتے، کوٹھی کی دعا منگانی تھی، بادشاہ گورنر وزیر بننے کی دعا کرانی تھی، بڑا امیر جاگیردار بننے کی دعا کرانی تھی، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ نہ کے دل میں کچھ اور شوق ہے، کہتے ہیں الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں دامن پکڑے کھڑی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہے، میرے آقا دعا فرماؤ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ شہادت کی موت مانگ رہی ہے بوڑھی ہے، 90 سال کی بوڑھی عورت۔ اس کی نگاہوں میں یہ موت اونچی تھی، وہ اس موت کے مقام کو جانتی تھی، وہ اس موت کی حسرتوں کو جانتی تھی۔ اللہ کے نام پر کٹ جانے میں کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بعد میں پھر ایک جہاد میں شریک ہوئی، خچر سے گری، گردن ٹوٹی، شہید ہو گئی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں عورتیں آتی ہے، بعد میں نہیں آتی، کچھ پلے باندھ کے لے کے جاؤ۔ تمنا ہے کہ مرتے وقت مجھے ایمان کی دولت ملے، قرآن کی دولت ملے، اسلام کی دولت ملے، لیکن اس کے لیے اسباب پیدا کرنا ضروری ہے، حالات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ شب قدر کی رات آ گئی، کمائی کرنے والوں کمائی کرو، رات بھر اللہ اللہ کرو، دن بھر تلاوت کرو، استغفار کا ورد کرو، کلمے کا ورد کرو، کمائی کر لو، آخری دن آ گئے۔
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی رات میں تشریف لاتے ہیں دنیا میں بے شمار فرشتوں کے ساتھ، اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جاؤ پوری دنیا میں ان راتوں میں، شب قدر رمضان کی راتوں میں، جہاں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے مصافحہ بھی کرو، جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو۔ اللہ سے مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ طرز، یہ طریقہ چھوڑ دو کہ دعا مانگنے میں بے پرواہی کرتے ہیں مرد بھی عورت بھی، نہ، توجہ سے مانگ، دھیان سے مانگ، بہت اللہ خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی، جتنا مانگو اتنا ہی راضی، اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے در پر کتنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی جھولی پھیلاتا ہے، کس قدر آرزویں لے کر میرے دروازے پہ آتا ہے۔ حضرت معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جنگل میں دھوکہ دے کر ایک ڈاکو لے گیا، صحابی کو قتل کرنے لگا، شہید کرنے لگا۔ صحابی نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ وہاں کافی ساری مردوں کی کھوپڑیاں پڑی تھی، وہ ڈاکو کہنے لگا ادھر نگاہ مار، یہ جتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، ان کی نماز ان کو میری تلوار سے نہ بچا سکی، تو بھی جلدی پڑھ لے۔ جناب معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور میں رو دیا، اننی اجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ میاں سے مانگ رہا الہی میری پریشانی کی کسی کو خبر نہیں، میرے دکھوں کی کسی کو خبر نہیں، میرے حالات کی کسی کو خبر نہیں سوائے تیرے، میری امداد فرما۔ ابھی صحابی کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، دھڑام کی آواز آئی، سر اٹھا کر دیکھا ڈاکو کی لاش زمین پہ تڑپ رہی ہے، اور ایک سبز لباس والا گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے۔ صحابی نے آواز دی اور سبز لباس والے بتا تو دو اس جنگل میں تو کون آیا میری مدد کے لیے، میری امداد کے لیے، صحرا میں بیابان جنگل میں تو کون آیا؟ اس نے کہا جب تو نے امن یجیب المضطر کی آیت پڑھی میں آسمانوں پہ تھا، جب دوسری مرتبہ پڑھی میں اس جنگل میں تھا، جب تو نے تیسری مرتبہ یہ آیت پڑھی تو میں تیری خدمت کے لیے تیرے قدموں میں موجود تھا۔ گردن کاٹ دی دشمن کی، اللہ کو مانگنے کی برکت۔ آج قبر پہ یقین ہے، قبر والا مشکل آسان کر دے گا، قبر والا یوں کر دے گا، روزے والا یوں کر دے گا، خانقاہ والا یوں کر دے گا، بابا یوں کر دے گا، ملک یوں کر دے گا۔ اللہ پہ یقین نہیں، جبھی تو بڑا غرق ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ساری برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ ملک میں راج میرا، ہر چیز میں قدرت میری، قبضہ میرا، نظام کائنات میرا، سب کچھ میں چلانے والا ہوں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ ایک واقعہ تھوڑی ہے، ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب توحید کی دعوت عام فرمائی، توحید کا اعلان فرمایا، ختم نبوت کا اعلان فرمایا، ماں پڑیے صحابہ کرام، ایک نوجوان لڑکی ہے، ایمان والی ہے، قدر والی ہے، قرآن والی ہے، یقین والی ہے، بتوں کی پجاری نہیں، قبروں کی پجاری نہیں، درختوں کی پوجا کرنے والی نہیں ہے، ایک اللہ کی پوجا کرنے والی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے پہ اللہ کی توحید پہ اس کا یقین ہے، نبی کی ختم نبوت پہ اس کا یقین ہے۔ مکے والے آئے، گھسیٹ کر میدان میں لے گئے، اللہ 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 کی توحید کی وجہ سے سر کے بال پکڑ کر زمین آتے گھسیٹتے جا رہے ہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، قتل نہیں، کوئی اور نقصان نہیں، محض اللہ کے لیے جوان بچی کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، مارا ہے لوگوں نے، زمیرہ اللہ کا نام چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ دے۔ کہنے لگی چھوڑ کیسے دوں، یہ کلمہ تو مفت میں تھوڑے ملا ہے، لہو کی ندیاں بہا کر کے ملا ہے، بڑی قیمت سے ملا ہے، مار مار کے کافر پھنس گئے، بالآخر کافر لوگ کہنے لگے یہ باغ نہ آئے گی، اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، دونوں آنکھیں نکالے اس کی۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان میں کھڑی کر کے، رات کا وقت ہے، جوان بچی، حسین بچی، خوبصورت بچی، نرم و نازک جسم والی بچی، ناز و ادا میں پلی ہوئی بچی، آج اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکالی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتی، اس بات کا کوئی دکھ نہیں، کوئی احساس نہیں کہ میری آنکھیں کیوں نکل رہی ہیں، اصل پرواہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ کافر لوگ آنکھیں نکال کر بیٹھ گئے اور تانا دے کر کہنے لگے اب دیکھیں گے تجھے آنکھیں کون لگائے گا، کہاں سے آنکھیں آتی ہیں؟ فجر کے اذان کا وقت ہوا، حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کافر لوگ دوڑ کر آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب اس میدان میں جو اللہ نے دوبارہ آنکھیں لگائی ہیں، کیسے کسرا کے محلات دیکھ رہی ہیں، کیسے وہ کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں، اس لیے میرا ایمان ہے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ کارساز ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کا پروردگار رب وہی ہے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت سے سرفراز فرما دے، ایک اشارہ اس کا چلتا ہے۔ اس لیے جہاد کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر پانی نہیں، پھر بھی صحابہ کرام نے روزہ نہیں چھوڑا۔ مبارک ہو ان مردوں کو، مبارک ہو ان عورتوں کو جنہوں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا، سارے روزے مسلسل پورے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے نماز، روزے، تراویح، خیرات، زکات قبول منظور فرماوے۔ انشاءاللہ کل ہماری اسی مسجد میں قرآن مجید کا ختم ہے، تقریر وغیرہ تو ہم نہیں کرتے اس وقت، یہ جمعے کی تقریریں تھوڑی ہیں،
دعا ہوگی بڑی تفصیل سے. جس نے اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی قبر حشر کو اچھا کرنے کے لیے دعا کرنی ہو، انشاءاللہ کل تراویحوں میں قرآن مجید ختم ہوگا. 10 بجے کے بعد ہی دعا ہوگی. 10 سوا 10 بھی ہو سکتے ہیں، 12:30 بھی ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آنے والوں کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو، نہ جانے کس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے. تو اتوار کی شام